آج کی کارروائی کے بارے میں وہ میرے اوپر 26 کیسز ہیں اور ٹی ڈیپ سے ریلیٹڈ یہ بنائے گئے تھے پریویس گورنمنٹ کے دور میں. تو 26 کیسز ایک ایف آئی آر پہ 26 کیسز ہیں. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک ہی کیس ہو, ایک ہی ایف آئی آر پہ 26 ایف آئی آر ہوں. تو جج صاحب سے ابھی بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے 26 میں سے ایک اپنے لائر سے کنسلٹ کر لیں. جو ایک کیس چونکہ 26 چلانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آئیڈینٹیکل کیس ہیں سارے, تو اس میں لائر سے بات کریں. جو کیس وہ چلانا چاہیں تو اس کا اطلاق سب پہ ہوگا. تو وہ ہم جو میرے لائر ہیں وہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ. جو وہ بتائیں گے یہ کیس چلائیں تو وہ چلائیں گے. مگر میرا یہ موقف یہ ہے کہ جو وعدہ معاف وہ باہر گھوم رہا ہے, مطلب اس کو پرواہ نہیں ہے. تو وہ یہی نہیں پتا وہ صاحب ہیں کون, تو وہ وعدہ معاف کروائیں. تو میں نے پھر ان سے پوچھا پروسیکیوٹر سے یہ کیسے ہے وہ وعدہ معاف گواہ جیل میں نہیں ہے. کہتے اس صدر پاکستان جو اس وقت تھے انہوں نے اس کو ایگزیمپشن دی. تو آپ خود سوچ لیں. دیکھیں اس پہ یہ اصل میں بات یہ ہے, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مطابق کمپین کی جائے, ہمارے مطابق تحریک چلائی جائے. ہم کسی خواہشات کے مطابق تو نہیں چلا سکتے. ہمارے 11 جماعتیں ہیں اور 11 جماعتیں ان کا اپنا منشور ہے, ان کا اپنا پروگرام ہے اور کنسنسس کے ساتھ ہم فیصلے کرتے ہیں. جو پی ڈی ایم کا اعلامیہ ہے, ریزولوشن جو ہے, میرا خیال ہے کہ میں میڈیا سے درخواست کروں گا اس کو غور سے پڑھ لیں. اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے اور اس میں جلسے بھی ہوں گے, جلوس بھی ہوں گے, ریلیز بھی ہوں گی, پروٹیسٹ بھی ہوں گے, لانگ مارچ بھی ہوگی اور عدم اعتماد بھی ہوگا اور ایز لاسٹ آپشن استعفے بھی ہوں گے. تو ہم سیکوینس کے ساتھ چل رہے ہیں. کسی کی خواہشات کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی خواہشات کیا ہیں, بلکہ حکومت نے جو موجودہ حکومت جب پہلے اپوزیشن تھی انہوں نے بھی استعفے دیے تھے, مگر ہم نے اسپیکر نے ایکسیپٹ نہیں کیے تھے. تو اس لیے میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جلسے بھی کیے ہیں, ہم نے ریلیز بھی کی ہیں اور اب کل پی ڈی ایم کا اجلاس, سربراہی اجلاس ہے, اس میں آئندہ کی حکمت عملی جو ہوگی وہ طے ہوگی. اور ساتھ کشمیر میں سالیڈیرٹی جو ڈے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ مسئلہ کشمیر پہ تھی, اور اس مسئلہ کشمیر کی وجہ سے جو اس وقت نہتے کشمیری انوسینٹ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مظالم جو ہو رہے ہیں, تو ہم جو عالمی جو طاقتیں ہیں, ہم جو آرگنائزیشن ہیں, ہم ان سے بھی اپیل کریں گے کہ اس کا کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو ریزالو ہونا چاہیے, پلیبسائٹ ہونا چاہیے, ان کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے. اور وہ 5 کو وہاں کشمیر میں مظفر آباد میں بھی ایک پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا اور ہوسٹ کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز. اور اسی ہی طریقے سے سربراہی اجلاس کل ہوگا, اس میں سربراہ شامل ہوں گے اور وہ آئندہ کی حکمت عملی طے کریں گے. جو 9 تاریخ ہے وہاں حیدرآباد میں جلسہ عام ہوگا. تو آپ آئیں, آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ آ کر سنیں. اور دوسری میں بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ
یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو فیصلہ کیا کہ ہم نے سینٹ میں حصہ لینا ہے اور فیصلہ کیا ہم نے ضمنی الیکشنوں میں حصہ لینا ہے، تو وہ ہماری حکمت عملی جو تھی وہ کیوں تھی؟ کیونکہ جو پی ڈی ایم میں فیصلہ ہوا کہ ہم استعفے دیں تو ان کا مقصد یہ تھا کہ سینٹ کا الیکشن نہ ہو سکے، مگر جب ہم نے اپنے قانون دان بلائے اور انہوں نے سی کے اندر اپنا بیان دیا اور نکات پہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ استعفے بھی دے دیں، سینٹ کا الیکشن ہوگا۔ جب سینٹ کا الیکشن ہونا ہے تو اس موقع پہ استعفے دینے کا کوئی مقصد بنتا نہیں تھا، تو ہم نے اپنا بیانیہ جو تھا پارٹی کا، جو فیصلے تھے، ہم نے پی ڈی ایم کی اجلاس میں ہم نے ان کو اعتماد میں لیا اور انہوں نے متفقہ طور پر ہمارے موقف سے انہوں نے بالکل اتفاق کیا اور ہم سارے ضمنی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور سینٹ کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے پرانے ساتھی کے حاصل کو جب سینٹ کا چیئرمین کے خلاف ووٹ آف آئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ جو ہمارے جہاں پہ اس میں لوگ تھے اگر ایڈ وہ کس کو ہوتا؟ دیکھیں، ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتے ہیں۔ ہم نے آئین پاکستان دیا، ہم نے آئین پاکستان کو بحال کیا، اس کو ہم اوریجنل کنڈیشن میں لے کر آئے، تو اس لیے ہم ان اداروں کے ساتھ ان کے اختیارات ہیں، ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، تمام اداروں کے اپنا رول ہے، تو اس لیے پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے، دوسرے محکموں کا اپنا رول ہے، اور ہم کوئی غیر آئینی اور کسی قسم کا کانسٹیٹیوشنل کام ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس لیے جو آپ کی موقف ہے، اب میں حاصل بزنجو صاحب کی بات کو نہیں کر سکتا، وہ اس وقت نہیں ہے، تو اس لیے یہ بات اگر ان سے پوچھتے یا ان کی پارٹی سے پوچھتے تو زیادہ بہتر۔ سوال سر، ابھی ڈیلیگیشن جا کے ملاقات کی، کس سے ملاقات ہوئی اور دوسری بات جو حکومت میں شامل جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی ایک ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ کسی طرح کوئی اشارہ ہے آپ کی طرف سے کوئی مطلب؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایکسپرٹ ہے کولیشن گورنمنٹ کے لیے، اور میں نے 124 ووٹوں کے ساتھ، جبکہ مجھے ضرورت 172 ووٹ تھے ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان، مگر میں نے 124 ووٹوں کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ ہم نے حکومت چلائی، 5 سال چلائی، اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی قانون سازی ہوئی وہ اتفاق رائے سے ہوئی، اور امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن جو ہوئے دونوں ایوانوں میں وہ بھی کنسنسس کے ساتھ ہوئے۔ تو اس لیے ہم تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے۔ ایک جماعت آپ کے ساتھ رہی ہے اور ایک جماعت اس وقت اپوزیشن میں ہے۔ یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نواز ہماری اپوزیشن تھی، آج پی ڈی ایم کے فورم پر ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی ہم دشمن تو نہیں ہیں۔ آپ کا اختلاف رائے سیاسی ہو سکتا ہے، ذاتی نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک دعوت دی ہے کہ اگر میرا استعفیٰ ضرورت ہے اپوزیشن کو تو وہ لوٹی ہوئی رقم اور کرپشن کی جو رقم ہے وہ واپس کرتے، میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس دعوت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو اس لیے جو میٹر ہے سب جوڈس ہے بیفور دا کورٹ۔ اب عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے بیٹھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا، اور یہ کیسز آج کے نہیں ہیں، ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ کیسز چل رہے ہیں، تو اس لیے وہ منطقی انجام تک تو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پہنچا۔ تو اس لیے یہ قبل از وقت ہے کہ پری کنڈیشن آف استعفیٰ، تو اس کے لیے کوئی ہم نے پری کنڈیشن نہیں لگائی۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے این پی ڈی ایم کے بیانیہ کے مطابق جو لاسٹ جو آپشنز ہیں
उनमें से एक ऑप्शन अदम एतमाद भी है और उन्होंने जो एक ऑप्शन है उसको इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल आपको तो खुश होना चाहिए। अच्छा सर, करप्शन रैंकिंग में पाकिस्तान मजीद आगे बढ़ा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? काफ़ी बड़ी बड़ी बातें थी साबिक मतलब मौजूदा जो वज़ीर आज़म है, इलेक्शन जब कैंपेन चल रही थी कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा, लेकिन करप्शन उल्टा बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहत देख रहे हैं? आपने जवाब खुद दे दिया।